اللہ تعالیٰ سبحانہ نے ہم سے روزہ رکھوانے کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم بن جائیں، لیکن سوائے ایک بہت ہی قلیل تعداد کے کہ ہم کرتے اس کا الٹ ہیں، جبکہ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے جس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی ایک ساتھ ہوتی ہے، جس پر ان گنت ثواب بھی ہے۔ یعنی اس مہینے میں کوئی بھی نیکی کی جائے تو 70 سے لے کر 700 گنا تک ثواب ہے، جبکہ روزہ رکھنے کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا، اور یہ فرما کر خفیہ رکھا کہ میں اپنے بندے کو بروز حساب خود عطا کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس ماہ میں تمام شیطانی حرکتیں چھوڑ دیتے اور لوگوں کو زیادہ سے سہولتیں فراہم کرتے، مگر ہمارے یہاں اس کا الٹ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ کما سکے اتنا کما لے، لہذا ذخیرہ اندوزی زوروں پر ہوتی ہے، چور بازاری زوروں پر ہوتی ہے، ملاوٹ زوروں پر ہوتی ہے، رشوت خوری زوروں پہ ہوتی ہے۔ غرض ہے کہ وہ سب کچھ زوروں پہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر اسی میں سے خیرات بھی زوروں پر ہوتی ہے، اور دینے والا سمجھتا ہے کہ میں نے جنت کما لی، جبکہ معاملہ اس کے برعکس کہ جس طرح کھوٹا سکہ بازار میں کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا، اس طرح حرام کی کمائی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں، اور یہاں تک فرما دیا گیا کہ وہ دینے والے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس پر ترا یہ ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات بھی اس مہینے میں اسی کمائی میں سے دل کھول کر دیتے ہیں، چاہے وہ مساجد ہوں چاہے وہ کوئی اور نیک کام ہو، جبکہ مساجد کے لیے پہلے منتظمین اس بات کی تحقیق کیا کرتے تھے کہ مال حلال ہے یا نہیں، پھر کہیں جا کر اسے مسجد کے لیے بطور چندہ قبول کرتے تھے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پچھلے سال ہم نے ایک مفتی صاحب کو ایک سوال کے جواب میں ٹی وی پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب چونکہ حلال مال ملنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، لہذا اگر دینے والے کے مال میں حلال کا غلبہ ہو تو بھی چلے گا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کھوٹا سکہ دیکھ کر دکان قبول کرتا ہے، فقیر تک 10 سنا کر دینے والے کے منہ پر مار دیتا ہے، مگر اب معاملہ اس کے برعکس ہے کہ چندہ دینے والے سے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تیری کمائی حلال ہے یا حرام، کیونکہ اس سے اس کے ناراض ہو جانے کا خطرہ ہے، جبکہ یہی مسئلہ کسی عالم سے پوچھیں کہ حرام چیز اگر حلال میں ملا دی جائے تو اس کا تناسب کچھ بھی ہو کیا وہ حلال رہے گی؟ تو یہی علماء پوری کی پوری چیز کو حرام قرار دیتے نظر آئیں گے۔ عجیب دوہرا معیار ہے۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو ان چیزوں کا پابند نہ ہو وہ ہیں حلال، حرام، حکم و ممانعت، وہ قیامت میں منافق ہو کر اللہ سے ملے گا۔